آج جس موضوع کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، چندے کے حوالے سے، کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، میں اچھا ایک سوال بھی شامل کر، زبردستی چندہ جائز ہے؟ نہیں، کسی مسجد کے لیے، کسی ادارے کے لیے، نہیں، کسی این جی او کے لیے؟ زبردستی تو بالکل جائز، جبر تو دیکھیں بالغہ لڑکی تک پر نہیں کرنا جائز ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، اگرچہ اس کو والدین کو فوقیت دینی چاہیے۔ جب اتنے نازک مرحلے پر ایک لڑکی کو شریعت اجازت دے رہی ہے اور اس پہ جبر کو منع کر رہی ہے اولیاء کو، تو پھر عام لوگوں سے چندہ لیتے ہوئے زبردستی کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ پیار محبت سے مانگے، جو خوشی سے دے ٹھیک، نہیں دے تو کوئی بات نہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ چندہ کرنا اچھے کام کے لیے ایک امر مستحب ضرور ہے، لیکن یہ بعض اوقات امر مکروہ بھی بن جاتا ہے، جیسے ابھی عرض کیا کہ نیتوں کے اختلاف کی وجہ سے، طریقہ کار کے مختلف ہو جانے کی وجہ سے۔ تو جتنے بھی اگر کوئی ایسے لوگ سن رہے ہیں جو کسی کمیٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یا میلاد کمیٹیاں ہیں، نعت وغیرہ کی محافل بھی کراتے ہیں، اس کے لیے بھی چندہ اور فنڈنگ ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی اچھے مستند عالم دین سے اس سے متعلق ضروری معلومات ضرور حاصل کریں، تاکہ ان کا یہ پورا جو معاملہ ہے وہ بالکل کار خیر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، شیطان اس میں سے اپنا حصہ حاصل نہ کر سکے۔ صحیح، کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چندے میں چونکہ دو افراد ہوتے ہیں، ایک دینے والا ہوتا ہے اور ایک لینے والا ہوتا ہے، تو ہماری اس پورے پروگرام میں دونوں طرف یہ بات کی گئی کہ کچھ ذمہ داریاں ان افراد کی ہیں جو دینے والے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ان کی ہیں جو وصول کرنے والے ہیں۔ تو جو وصول کرنے والے ہیں ظاہر ہے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہاں پر سارا کا سارا معاملہ امانت کا ہے، اور امانت کو پھر کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کہاں کہاں استعمال کرنا ہے، تو ان وصول کرنے والوں کو محض وصول ہی نہیں کرنا بلکہ ان امانتوں کی اہمیت کے حوالے سے بھی ان کو علم ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو چندہ دینے والے ہیں ان کو اپنے اس پیسے کو خرچ کرنے کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ وہ اپنا پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، آیا وہ جہاں خرچ کر رہے ہیں وہاں وہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دونوں طرف کے افراد اس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو یقیناً یہ معاملہ اچھے طریقے سے انجام پا سکتا ہے۔ صحیح، میں بہت شکر گزار ہوں آپ احباب کا، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب اور الحاج سعید ہاشمی صاحب۔ آخر میں انشاءاللہ ہم آپ سے کلام سنیں گے، اور بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ نے زینت بخشی ہے، رونق بخشی ہے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، جس موضوع کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، یاد رہے نہ میرے ذہن میں نہ علماء کرام کے ذہن میں، بلکہ جب ہم نے اس ٹاپک کا ذکر کیا تھا اور اس کا انتخاب کیا تھا، اس وقت بھی کچھ بھی اس میں کوئی ایک پرٹیکولر ادارہ، کوئی پرٹیکولر شخص، کچھ بھی لوگ ہمارے ذہن میں نہیں ہیں۔ یہ میں بڑی دیانتداری سے، بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں۔ پوری گفتگو میں ہمارا اشارہ کسی ایک طرف نہیں تھا، اس لیے کسی کی دل آزاری مقصد نہیں تھا، صرف معاشرے کی اصلاح کی جو کوشش ARY QTV کی کوشش رہی ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آج اس ٹاپک کا انتخاب کیا اور اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سعید ہیں وہ لوگ جو چندہ لے کر بڑی امانت داری کے ساتھ نیک کام کر رہے ہیں، مساجد بنا رہے ہیں، مدارس بنا رہے ہیں، NGOs جس کے ذریعے غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، معاشرے میں ایک توازن پیدا کرنے کی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ بڑے سعید لوگ ہیں، بڑے مشرف لوگ ہیں وہ لوگ کہ جو چندہ دے کر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور اپنے اس پیسے کے جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا اس کا مصرف تلاش کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کی، انسانیت کی فکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی خوشی، اللہ اور اس کی رضا حاصل کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ بہت مشرف ہیں وہ لوگ، لیکن دونوں طرف احتیاط، ذمہ داری کا احساس بہت ضروری ہے کہ نیتوں پر ہی اعمال کا دار و مدار ہوا کرتا ہے۔ اس لیے امانت داری نہ صرف چندہ لینے والے کی بلکہ چندہ دینے والے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ آج 4:40 کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائے سحر کا وقت ہے۔ اپنے نئے روزے کا آغاز کیجئے، رحمت کا عشرہ ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام عالم اسلام پر جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے موجود ہیں، اللہ رب العزت ان پر رحمتوں کی بارش فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور رمضان کی کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔ بسم اللہ۔ نسیمہ
جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد ضرور لطف سوئے منظر کن بابری جان مشتاق دارا راز خیر البشر کن مشرف گرچه شد جامی ز لطفش خدا ای کرم بار دیگر کن خدا ای کرم بار نسیما جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن زی احوالم محمد را